انہی دنوں وہ اپنی تعلیم ختم کر کے واپس پاکستان آ گیا تھا۔ پاکستان آنے کے چند دن بعد وہ ہاسٹل اسے ملنے آیا۔ وہ پہلے سے زیادہ شاندار ہو گیا تھا۔ امید ہمیں کسی ریسٹورینٹ میں ملنا چاہیے، یہاں بیٹھ کر تو ہم باتیں نہیں کر سکتے۔ وہ راولپنڈی سے اپنی کار ساتھ لایا تھا اور اب اس سے اصرار کر رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ چلے۔ نہیں جہاں زیب، ہمیں باتیں کرنی ہے تو ہم یہاں بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، باہر تمہارے ساتھ جانا مناسب نہیں۔ میں جب سے یہاں رہ رہی ہوں کسی کے ساتھ باہر نہیں گئی، اب تمہارے ساتھ جاؤں گی تو سب کی نظروں میں آ جاؤں گی۔ اس نے معذرت کر لی۔ تو آ جاؤ نظروں میں، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ بے حد لاپرواہی سے کہہ رہا تھا۔ امید نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ فرق پڑتا ہے جہاں زیب، مجھے فرق پڑتا ہے کیونکہ مجھے یہیں رہنا ہے، لیکن تمہیں ساری عمر تو یہاں نہیں رہنا، جتنا رہ چکی ہو کافی ہے۔ اب میں آ گیا ہوں اور میں شادی کرنا چاہتا ہوں، پھر تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے چہرے کا رنگ تھوڑا بدل گیا۔ وہ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی میں جب تک یہاں رہنا چاہتی ہوں اچھے طریقے سے رہنا چاہتی ہوں۔ امید نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ اتنا قدامت پرست بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا خیال تھا کہ تم اب تک کچھ لبرل ہو چکی ہوگی، مگر تم تو… خیر اس بحث کو چھوڑو، فی الحال تو میرے ساتھ چلو۔ میں صرف تمہارے لیے راولپنڈی سے گاڑی پر لاہور آیا ہوں۔ جہاں زیب، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس وقت ویسے بھی شام ہو رہی ہے اور اس وقت تمہارے ساتھ پھرنا… تمہیں سمجھنا چاہیے میرے پرابلم کو۔ امید نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اس میں پرابلم والی کون سی بات ہے؟ میں تمہارا منگیتر ہوں، تم بتا دینا ہاسٹل میں سب کو۔ یہاں ہر لڑکی کسی کے ساتھ جاتے ہوئے اسے کزن یا منگیتر ہی بتاتی ہے، اس لیے میرے یہ کہنے سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ امید یہ بہت فضول بات ہے، تمہیں میری خواہش کا احترام کرتے ہوئے میرے ساتھ چلنا چاہیے۔ جہاں زیب کا موڈ ایک دم بگڑنے لگا تھا۔ امید حیران ہو رہی تھی کہ جہاں زیب کبھی اس طرح ضد نہیں کیا کرتا تھا۔ راولپنڈی میں ان کی منگنی کے بعد ان کے درمیان روزانہ فون پر بات ہوتی اور وہ اکثر ان کے گھر آیا کرتا، لیکن اس نے اس طرح کبھی اسے باہر چلنے کے لیے نہیں کہا تھا، نہ ہی ایسی کسی بات پر کبھی ضد کی تھی۔ لیکن اب وہ ناراض ہو رہا تھا۔ امید کو اس کے رویے سے عجیب سی الجھن ہونے لگی۔ اس کے مسلسل اصرار کے باوجود وہ اس کے ساتھ نہیں گئی اور وہ بہت مشتعل ہو کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ امید انتہائی پریشانی کے عالم میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ کیا ہوا؟ بہت پریشان لگ رہی ہو؟ عقیلہ نے اس کے چہرے کے تاثرات سے اس کی پریشانی کو بھانپ لیا۔ نہیں کچھ نہیں۔ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تم جہاں زیب سے ملنے گئی تھیں؟ ملنی؟ عقیلہ نے غور سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں۔ کوئی جھگڑا ہو گیا ہے؟ ہاں۔ کیا ہوا؟ عقیلہ وہ مجھے باہر لے جانا چاہ رہا تھا۔ تو؟ عقیلہ نے بہت پرسکون انداز میں جواب دیا۔ تو یہ کہ میں نے انکار کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ٹھیک نہیں ہے اس طرح اس کے ساتھ باہر جانا۔ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ وہ تمہارا منگیتر ہے، اتنے سالوں کے بعد باہر سے آیا ہے۔ مگر یہ غلط ہے عقیلہ، وہ تقریباً چلا پڑی۔ ہاسٹل میں سب لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے؟ اور میرے گھر والوں کو پتہ چلتا تو وہ کیا محسوس کرتے؟ ہاسٹل میں رہنے والوں کی پرواہ کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، وہ جو چاہیں انہیں سمجھنے دو۔ اور جہاں تک گھر والوں کی بات ہے تو تمہارے گھر والوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ وہ تو راولپنڈی میں ہے، اسی لیے تو میں یہ دھوکہ نہیں کرنا چاہتی۔ ان کا اعتماد توڑنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ جہاں زیب بالکل صحیح ناراض ہوا ہے، تمہارے جیسی لڑکی کے ساتھ یہی کرنا چاہیے۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے اور تمہیں کبھی ہاسٹل کی فکر ہوتی ہے اور کبھی گھر والوں کی، اپنا کیوں نہیں سوچتی تم؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب بالکل واضح ہے، وہ تمہارا منگیتر ہے، تمہیں اس کی خواہشات کو اولیت دینی چاہیے۔ وہ اگر تمہیں ساتھ جانا چاہ رہا تھا تو اس میں کوئی ایسی بری بات بھی نہیں تھی۔ بری بات ہے، میرے ڈیڈی نے جہاں زیب کے ساتھ منگنی ہونے کے بعد ایک بار مجھ سے کہا تھا کہ وہ فون کرتا ہے، ٹھیک ہے اس سے بات کر لیا کرو، مگر اس کے ساتھ شادی سے پہلے کبھی باہر مت جانا۔ عقیلہ اس کی بات پر عجیب سے انداز میں ہنسی۔ تمہارے ڈیڈی بہت عرصہ پہلے مر چکے ہیں۔ جو لوگ مر جاتے ہیں ان کے اقوال زرین دہرانے اور ان پر عمل کرنے کے بجائے زندہ لوگوں کی خواہشات کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ امید کو اس کی بات پر دھچکا لگا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ وہ اس کے باپ کے بارے میں اتنی بے رحمی سے بات کرے گی۔ مجھے دیکھو، میں بھی شفیق کے ساتھ باہر جاتی ہوں، حالانکہ ہم دونوں کی تو کوئی منگنی بھی نہیں ہوئی۔ تمہارے نظریات کے لحاظ سے تو میں بھی ایک بری لڑکی ہوئی نا۔ وہ سمجھ نہیں پائی وہ طنز کر رہی تھی یا وہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے۔
میں دوسروں کے کردار کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرتی، مگر اپنے لیے مجھے یہ کرنا اچھا نہیں لگتا۔ کیوں اچھا نہیں لگتا؟ 9 سال سے وہ تمہارا منگیتر ہے، تمہاری اپنی مرضی سے وہاں منگنی ہوئی تھی۔ اپنے ڈیڈی کے فرمان اگر بھول جاؤ تو بتاؤ کہ اس کے ساتھ باہر جانے میں کیا حرج ہے؟ وہ تمہیں کھا تو نہیں جائے گا؟ اگر تم اسے فون کر سکتی ہو، خط لکھ سکتی ہو، ہاسٹل میں مل سکتی ہو، تو پھر اس کے ساتھ باہر جانے میں کیا حرج ہے؟ انسان میں منافقت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اسے پتہ نہیں کیا جتا رہی تھی، کچھ کہنے کی بجائے وہ خاموشی سے اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ لان میں بہت دیر تک وہ اضطراب اور بے چینی کے عالم میں ٹہلتی رہی تھی۔ پھر اچانک اس نے عقیلہ کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ کب سے ڈھونڈ رہی ہوں تمہیں، بتا تو جاتی کہ لان میں بیٹھو گی۔ جہازیب کی کال آئی ہے میرے موبائل پر، وہ کچھ دیر بعد دوبارہ کال کرے گا۔ اس نے اطلاع دی۔ وہ بے اختیار خوش ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا غصہ کم ہو گیا ہے۔ وہ جہازیب کی عادت جانتی تھی۔ عقیلہ کے ساتھ وہ کمرے میں آ گئی تھی۔ 15 منٹ بعد جہازیب کی کال دوبارہ آئی تھی۔ اس کا غصہ واقعی ختم ہو چکا تھا۔ اس نے امید سے اپنے تلخ رویے کے لیے معذرت کی۔ امید نے کھلے دل سے اسے معاف کر دیا تھا۔ اس ویکنڈ پہ تم راولپنڈی آ سکتی ہو؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ کیوں؟ میرے گھر والے تمہارے گھر آنا چاہ رہے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ آؤں گا۔ یہاں نہیں تو چلو وہاں تو ملاقات ہو ہی سکتی ہے نا۔ ٹھیک ہے، میں راولپنڈی آ جاؤں گی۔ اس نے بڑی خوشی سے حامی بھر لی۔ فون بند کرتے ہی عقیلہ نے اس سے کہا، تم بہت لکی ہو امید کہ تمہیں جہازیب جیسا شخص ملا ہے، ورنہ کوئی دوسرا شخص تو مجھے لگتا ہے وہ واقعی تم سے محبت کرتا ہے۔ امید عقیلہ کی بات پر فخریہ انداز میں مسکرائی۔ ہاں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میری بات سمجھ بھی لیتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ کھانا لینے کے لیے میس میں چلی گئی۔ ویکنڈ پر وہ راولپنڈی آ گئی تھی۔ رات کو جہازیب اپنے گھر والوں کے ساتھ آیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس کی خوش مزاجی اپنے عروج پر تھی۔ میری امی آج تاریخ طے کرنے آئی ہیں، وہ اس کے کمرے میں آ کر اسے بتانے لگا۔ کیا؟ وہ تقریباً چلا اٹھی۔ اتنی جلدی؟ یہ اتنی جلدی ہے؟ تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری منگنی ہوئے 8-9 سال ہو گئے ہیں۔ اب ویسے بھی میں آیا ہی سیٹل ہونے کے لیے ہوں، جاب کر رہا ہوں، ظاہر ہے مجھے گھر تو بسانا ہی ہے۔ مگر جہازیب، مجھ پر ابھی بہت سی ذمہ داریاں ہیں، میری بہن اور بھائی ابھی۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ یار تم اپنی فیملی کے بارے میں فکر مند مت ہو، میں سپورٹ کر سکتا ہوں انہیں۔ میری پہ بہت اچھی ہے، جتنی رقم کے لیے تم دوسرے شہر میں رہ کر سارا دن کام کرتی ہو اتنی رقم میں بآسانی دے سکتا ہوں تمہیں، اس لیے تمہیں اس معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بہت مطمئن تھا۔ میں یہ نہیں چاہتی جہازیب کہ تم میری فیملی کو سپورٹ کرو، یہ کام مجھے خود کرنا ہے کیونکہ وہ میری ذمہ داری ہیں، تمہاری نہیں۔ میں انہیں تم پر یا کسی دوسرے پر بوجھ بنانا نہیں چاہتی۔ وہ اس کی بات پر سنجیدہ ہو گئی تھی۔ وہ مجھ پر بوجھ نہیں ہوں گے۔ تمہاری فیملی کے ساتھ ہمارے کیسے تعلقات ہیں یہ تم اچھی طرح جانتی ہو، اور ویسے بھی جب تمہارے بھائی اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے تو پھر انہیں ہم سے کچھ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ صرف چند سال ہی کی تو بات ہے۔ نہیں، چند سال کے لیے بھی نہیں۔ میں انہیں تمہارا احسان مند نہیں بنانا چاہتی، تم پہلے ہی میرے لیے بہت کچھ کر چکے ہو۔ امید نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ امید، میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور جو بھی میں نے کیا وہ فرض سمجھ کر کیا ہے۔ پھر بھی میں اپنی فیملی کو کسی دوسرے کی ذمہ داری بنانا نہیں چاہتی۔ اچھا یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ تم شادی کے بعد بھی جاب کرتی رہو اور اپنی فیملی کو اپنی پے سے سپورٹ کرو۔ جہازیب نے بحث ختم کرنے کے لیے ایک تجویز پیش کی۔ کیا تم جاب کی اجازت دے دو گے؟ وہ کچھ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ ہاں، جب تک تمہاری فیملی کو ضرورت ہے تب تک تو تم جاب کر سکتی ہو۔ جہازیب نے فوراً کہا تو وہ خاموش ہو گئی۔ 1.5 ماہ بعد اس کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی۔ وہ ویکنڈ کے بعد لاہور واپس آ گئی۔ قدرتی طور پر وہ بہت پرسکون اور خوش تھی۔ اس کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہونے والا تھا۔ اس نے ہاسٹل کی انتظامیہ کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ اگلے ماہ سے ہاسٹل چھوڑ رہی ہے۔ ہاسٹل میں اس کی جن لڑکیوں سے واقفیت تھی وہ سب بھی جان گئی تھیں کہ اس کی شادی ہونے والی ہے۔ جہازیب اکثر اسے فون کیا کرتا تھا۔ فون پر ہمیشہ کی طرح وہ اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتا، شادی کے حوالے سے اپنے منصوبے بتاتا۔ کچھ دن پہلے کی ہونے والی تلخی کو وہ جیسے یکسر فراموش کر چکا تھا۔ امید کا خیال تھا کہ شاید دوبارہ وہ اسے کبھی باہر ملنے کے لیے نہیں کہے گا، مگر اس کا خیال غلط تھا۔ وہ ایک دن پھر ہاسٹل چلا آیا اور اس نے ایک بار پھر اسے اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کرنا شروع کر دیا۔
وہ دونوں ہاسٹل کے اندر گیٹ کے قریب لان میں موجود بینچ پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ جہانزیب، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، میں اس طرح تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ کیوں، اب تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اب تو تمہیں اس ہاسٹل میں رہنا بھی نہیں، میرے ساتھ شادی جو ہونے والی ہے، اسی لیے میں تمہارے ساتھ اس طرح نہیں پھرنا چاہتی۔ کیا تم مجھ پر اعتماد نہیں کرتی؟ میں تم پر اعتماد کرتی ہوں، لیکن اس طرح باہر جانا مجھے ٹھیک نہیں لگتا۔ جہانزیب کچھ دیر خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر اس نے امید کا ہاتھ پکڑ لیا۔ امید کو جیسے ایک کرنٹ سا لگا، اس نے آج تک کبھی ایسی حرکت نہیں کی تھی۔ امید نے بے اختیار اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ جہانزیب، تم کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہا ہوں؟ تمہارا ہاتھ پکڑا ہے، اب تم کہہ دو کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے؟ اس نے تلخ لہجے میں کہا تھا۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جہانزیب، اب اپنی پارسائی کے بارے میں درس دینا مت شروع کر دینا۔ 4-5 سال سے تم اس ہاسٹل میں رہ رہی ہو، سارا دن مردوں کے ساتھ کام کرتی ہو۔ میرے ہاتھ پکڑنے پر تم نے اس طرح ہاتھ کھینچا ہے، جہاں کام کرتی ہو وہاں پتہ نہیں کتنے مردوں نے تمہارا ہاتھ پکڑا ہوگا۔ وہ بے یقینی سے جہانزیب کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کیا یہ الفاظ اس شخص نے کہے ہیں جس سے میں محبت کرتی ہوں؟ وہ فک ہوتے چہرے کے ساتھ سوچ رہی تھی۔ میرا ہاتھ کبھی کسی نے نہیں پکڑا، میں مردوں کے ساتھ صرف کام کرتی ہوں، اور وہ بھی اس لیے کہ کام کرنا میری مجبوری ہے، مگر میں آوارہ لڑکی نہیں ہوں۔ میں نے تم سے کہا ہے کہ مجھے اپنی پارسائی کے بارے میں کوئی واز مت دینا۔ میں یہ کبھی نہیں مان سکتا کہ مردوں کے ساتھ کام کرنے والی کوئی لڑکی مکمل طور پر شریف ہو، اور میں تم سے تمہاری شرافت یا پارسائی کا کوئی ثبوت مانگنے نہیں آیا۔ تم کیا کرتی رہی ہو مجھے دلچسپی نہیں ہے، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میں تمہارا ہاتھ پکڑوں تو تم ہاتھ نہ چھڑاؤ، اور اگر میں یہ چاہوں کہ میرے ساتھ باہر چلو تو تم بغیر کچھ سوچے سمجھے میرے ساتھ چل پڑو۔ تمہارا منگیتر اور ہونے والے شوہر کی حیثیت سے میں اتنا حق تو رکھتا ہی ہوں کہ تم میری بات مانو۔ اگر کوئی لڑکی ان لوگوں پر نوازشات کر سکتی ہے جن کے ساتھ وہ کام کرتی ہے، تو پھر اپنے منگیتر پر کیوں نہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بڑی بے خوفی سے کہہ رہا تھا۔ وہ اتنی ہی بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تم جانتے ہو جہانزیب میں کس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں؟ پھر تمہارے ذہن میں یہ شک کیوں ہے کہ یہاں آنے کے بعد میں یہ سب کچھ کرتی رہی ہوں؟ اس نے دل گرفتہ ہو کر اس سے پوچھا۔ خاندان سے کوئی فرق پڑتا ہے، نہ ہی ماں باپ کی تربیت سے۔ آزادی انسان سے بہت کچھ کروا دیتی ہے۔ میں بھی پارسا نہیں ہوں، اتنا عرصہ باہر رہتے ہوئے میں بھی زندگی اپنی مرضی سے گزارتا رہا ہوں، ہر چیز اپنی مرضی سے کرتا رہا ہوں۔ تم یہ سب کرتے رہے ہوگے، مگر میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں مسلمان ہوں، میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس پر مجھے تمہارے، اپنے گھر والوں یا اللہ کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ میرے مذہب میں جو چیز گناہ ہے اسے میں گناہ ہی سمجھتی ہوں اور اس سے بچتی رہی ہوں۔ مذہب بہت آؤٹ ڈیٹڈ چیز ہے، اس کا سہارا منافق لیتے ہیں۔ وہ اس کا منہ دیکھ کر رہ گئی۔ تمہارا ذہن اتنا قدامت پرست ہے کہ تم آج کی دنیا میں چل ہی نہیں سکتی۔ مذہب کا سہارا لے کر جو اخلاقی اقدار تم اپنائے ہوئے ہو وہ بہت پہلے ختم ہو چکی ہیں۔ زندگی میں سب سے ضروری چیز خوشی ہوتی ہے، اور انسان کو چاہیے کہ خوشی حاصل کرنے کے لیے جو چاہے کرے، مذہب کی دیواریں اپنے گرد حائل نہ کرے۔ میں اپنی بیوی میں وہ ساری خوبیاں دیکھنا چاہتا ہوں جو کسی بھی لبرل، براڈ مائنڈڈ عورت میں ہوں، کیونکہ مجھے جس سوسائٹی میں موو کرنا ہے وہاں مجھے ایک ایسی ہی عورت چاہیے۔ تمہاری شرافت میرے کام آئے گی، نہ تمہیں میرے ساتھ چلنے دے گی۔ آج بیٹھ کر میری باتوں پر سوچو، کل میں اسی وقت تمہیں لینے آؤں گا۔ وہ تلخی سے کہتا ہوا اٹھ کر چلا گیا۔ تم احمق ہو، وہ ساتھ لے جانا چاہتا ہے تو چلی جاؤ، ہو سکتا ہے اس طرح اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور تمہارا مسئلہ ختم ہو جائے۔ اس رات عقیلہ نے اس کی ساری باتیں سننے کے بعد کہا، تم جتنا اس سے بچ رہی ہو اس کی خوی اتنی ہی بڑھ رہی ہے۔ ظاہر ہے ایک بندہ اگر کسی سے محبت کرے، خاص طور پر اس کے لیے دوسرے شہر سے آئے، اور اگلا بندہ ساتھ چلنے پر بھی تیار نہ ہو تو غصہ تو آئے گا ہی۔ امید نے بے بسی سے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیے۔ امید، جہاں محبت ہو وہاں اس طرح کی فضول باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ تمہاری تو ویسے بھی اگلے ماہ اس سے شادی ہونے والی ہے۔ اگر اس کی خواہش ہے کہ تم اس کے ساتھ کہیں گھومنے کے لیے چلو تو کیا برائی ہے؟ ہر مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی منگیتر کے ساتھ کہیں تفریح کے لیے جائے، مگر تمہاری ضد تمہارے مستقبل پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اگر غصے میں آ کر
اس نے تم سے شادی سے انکار کر دیا تو تم کیا کرو گی؟ پلیز عقیلہ اس طرح مت کہو، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، 9 سال ہونے والے ہیں ہماری منگنی کو، اتنی چھوٹی سی بات پر تو وہ مجھے نہیں چھوڑ سکتا۔ بعض دفعہ رشتے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہی ٹوٹتے ہیں، لیکن میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ اس کی بات مان جاؤ۔ وہ کھانے پر لے جانا چاہتا ہے تو چلی جاؤ، وہ بھی خوش ہو جائے گا اور تم لوگوں کا جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا۔ عقیلہ اب سونے کے لیے لیٹ چکی تھی، لیکن امید سو نہیں پا رہی تھی۔ جہاں زیب کے بدلے ہوئے لہجے نے آج اسے بہت تکلیف دی تھی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ کبھی وہ اس سے اس طرح کی باتیں کہہ سکتا ہے۔ کیا اسے یاد نہیں ہے کہ ہم دونوں کا تعلق کتنا پرانا ہے؟ ہم دونوں ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے تھے۔ اب ایک معمولی سی بات کو وہ اتنی اہمیت دے کر اس طرح کی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ کیا ہمارا رشتہ اتنا کمزور ہے کہ اس کی ایک بات نہ ماننے کی وجہ سے ٹوٹ جائے گا؟ اور میں اب کیا کروں؟ کیا اس کے ساتھ چلی جاؤں یا پھر اور اگر میں اس کے ساتھ نہیں جاتی تو کیا وہ واقعی منگنی توڑ دے گا؟ اسے جہاں زیب کا سرد لہجہ یاد آیا۔ کیا عقیلہ کی بات مان لینی چاہیے؟ ایک بار اس کے ساتھ چلے جانا چاہیے، پھر میں اس سے کہہ دوں گی کہ وہ مجھے دوبارہ اپنے ساتھ چلنے پر مجبور نہ کرے۔ اس طرح اس کی ناراضگی بھی ختم ہو جائے گی۔ وہ کسی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگلے روز دوپہر کو جہاں زیب نے اس کے آفس فون کیا۔ ٹھیک ہے، میں آج شام تمہارے ساتھ چلوں گی، مگر تم دوبارہ کبھی مجھے اس طرح اپنے ساتھ چلنے پر مجبور نہیں کرنا، اس نے شکست خوردہ لہجے میں کہا۔ جہاں زیب کا موڈ ایک دم خوشگوار ہو گیا۔ ٹھیک ہے یار، میں آئندہ نہیں کہوں گا، مگر ابھی تو تم میرے ساتھ چلنا، اور پلیز بہت اچھی طرح تیار ہونا، میں تمہیں اپنے ساتھ پی سی لے جانا چاہتا ہوں۔ وہ پتہ نہیں اور بھی کیا کچھ کہتا رہا تھا۔ اس نے بے جان ہاتھوں سے اس کی گفتگو سننے کے بعد فون بند کر دیا۔ شام کو وہ ضمیر کی ملامت کے باوجود تیار ہونے لگی۔ عقیلہ نے اسے اس کے فیصلے پر سراہا تھا۔ جہاں زیب 7 بجے اسے لینے کے لیے آ گیا تھا۔ وہ بوجھل قدموں سے آ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ یار اب موڈ ٹھیک بھی کر لو، اتنی خوبصورت لگ رہی ہو، مگر چہرے پر 12 بجے ہوئے ہیں، یوں لگ رہا ہے جیسے تم میرے ساتھ کہیں تعزیت کے لیے جا رہی ہو۔ وہ خود کو جتنا شرمندہ محسوس کر رہی تھی، جہاں زیب اتنا ہی چہک رہا تھا۔ اس کے کانوں میں بار بار اپنے باپ کی آواز آ رہی تھی، اور اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے گلے کا پھندا مسلسل تنگ ہو رہا ہو۔ جہاں زیب اسے اپنے ساتھ پی سی لے گیا۔ وہ مسلسل اس سے باتیں کر رہا تھا، اس کی خوبصورتی کی تعریف کر رہا تھا، اس کے لباس کو سراہ رہا تھا۔ آج پہلی بار اسے جہاں زیب کے منہ سے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہاں بیٹھے سارے لوگ اسے ملامت بھری نظروں سے دیکھ رہے ہوں، جیسے وہ ہنستے ہوئے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں، دیکھو یہ بھی ایک آوارہ لڑکی ہے جو اپنے آشنا کے ساتھ پھر رہی ہے۔ رات 8 بجے پی سی میں بیٹھے ہوئے اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پھانسی والی کوٹری میں بند ہو۔ اگر آج ڈیڈی زندہ ہوتے تو کیا پھر بھی مجھ میں اتنی ہمت ہوتی کہ میں سب کی نظروں میں دھول جھونک کر یہاں اس شخص کے ساتھ بیٹھی ہوتی؟ کھانا کھاتے ہوئے اس سوچ نے اس کے حلق میں کانٹے اگا دیے تھے۔ 9 بجے پی سی میں ڈنر سے فارغ ہو کر جہاں زیب نے اسے ایک آئس کریم پارلر سے آئس کریم کھلائی۔ اس کے بعد وہ بے مقصد سڑکوں پر پھرنے لگا۔ جہاں زیب اب مجھے ہاسٹل واپس چھوڑ دو، 11 بجے کے بعد ہاسٹل میں مجھے کوئی داخل نہیں ہونے دے گا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہاسٹل کی انتظامیہ سے بات کر لوں گا۔ وہ بے حد مگن تھا۔ کیا ہم نے کافی تفریح نہیں کر لی؟ اب اس طرح آوارہ گردی کرنے سے بہتر ہے کہ تم مجھے ہاسٹل چھوڑاؤ، اس نے کچھ ضد ہو کر کہا۔ اس وقت وہ کینٹ کی سڑکوں پر ڈرائیو کر رہا تھا۔ یار تم خواہ مخواہ پریشان ہو رہی ہو، کہا نا چھوڑ آؤں گا، اس نے کار میں لگے ہوئے اسٹیریو کا والیوم تیز کرتے ہوئے کہا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ وہ اس سے باتیں کر رہا تھا۔ باتیں کرتے کرتے اس نے کینٹ کی ایک سنسان اور قدرے تاریک سڑک کے کنارے گاڑی پارک کر دی۔ امید نے اپنے کندھے پر اس کے ہاتھ کا دباؤ محسوس کیا تھا۔ خوف کی ایک لہر اس کے اندر سے اٹھی۔ جہاں زیب گاڑی یہاں کیوں روک دی؟ اس نے اپنے لہجے کو بہت نارمل کرتے ہوئے کہا۔ جہاں زیب ڈیش بورڈ میں سے ایک کین نکال رہا تھا۔ اس کا ایک بازو ابھی بھی امید کے کندھے پر تھا۔ چند لمحوں کے لیے اس کے کندھے پر سے اپنا ہاتھ ہٹا کر اس نے کین کھول لیا، پھر اس نے دوبارہ امید کے کندھے پر اپنے بازو پھیلا دیے۔ جہاں زیب یہاں سے چلو، دیر ہو رہی ہے۔ اسے اپنے جسم میں کپکپاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ پرسکون انداز میں کین سے خون بھرتے ہوئے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں کم از کم آج رات تمہیں واپس چھوڑ آنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا،
وہ کچھ بول نہیں پائی۔ تم بھی ڈرنک کرو، اسی اطمینان کے ساتھ بات کرتے ہوئے وہ کین اس کے ہونٹوں کے پاس لے آیا۔ امید نے ایک ہاتھ سے کین کو اپنے چہرے سے دور کر دیا۔ جہاں زیب مجھے فوراً واپس چھوڑ کر آؤ، اس بار اس نے بلند آواز میں کہا۔ میں نے کہا نا، کم از کم آج رات میں تمہیں واپس چھوڑ کر نہیں آؤں گا۔ یہاں سے تم میرے ساتھ اس ہوٹل میں چلو گی جہاں میں ٹھہرا ہوں، پھر کل تم کو میں واپس چھوڑ آؤں گا۔ وہ پرسکون انداز میں اسے اپنی پلاننگ بتا رہا تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو، میں تمہارے ساتھ کبھی نہیں جاؤں گی۔ وہ ایک دم اپنے کندھے سے اس کا ہاتھ چھٹک کر غرائی۔ تم میرے ساتھ آ چکی ہو، ہوٹل نہیں جاؤ گی تو بھی ٹھیک ہے، ہم یہیں رہیں گے۔ وہ اب بھی کین سے گھونٹ بھر رہا تھا۔ وہ چند لمحے اسے بے بسی سے دیکھتی رہی، پھر اس نے ایک دم دروازہ کھول کر گاڑی سے نکلنا چاہا۔ جہاں زیب نے برق رفتاری سے اسے واپس اندر کھینچ لیا۔ گاڑی کا دروازہ اسی تیزی کے ساتھ بند ہو گیا۔ پھر اس نے امید کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا۔ کوئی ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم نے میرے ساتھ کوئی بدتمیزی کی تو میں چلاؤں گی، تو چلاؤ، گلا پھاڑو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کیا کر سکتی ہو۔ وہ کٹرایا۔ امید نے ایک بار پھر گاڑی سے باہر نکلنے کی کوشش کی۔ جہاں زیب نے اپنا ایک ہاتھ اس کی سمت والے دروازے کے ہینڈل پر رکھتے ہوئے گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ اب کیا کرو گی؟ چلتی گاڑی سے چھلانگ لگاؤ گی؟ اس نے دروازے کے ہینڈل سے ہاتھ اٹھا کر اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا۔ گاڑی بہت تیز رفتاری سے سڑک پر بھاگ رہی تھی، اور تب ہی انہوں نے اپنے پیچھے سائرن کی آواز سنی۔ جہاں زیب نے ایک دم اسے چھوڑ کر بیک ویو مرر سے پیچھے دیکھا۔ ملٹری پولیس کے 2 سارجنٹ ایک بائک پر ان کے پیچھے آ رہے تھے۔ تیز رفتاری سے چلتی ہوئی موٹر بائک ان کے بالکل سامنے گاڑی کا راستہ کاٹتے ہوئے رک گئی۔ میں ان سے کہوں گا کہ تم میری بیوی ہو، اور اگر تم نے اس بات سے انکار کیا تو… گاڑی روکتے ہوئے امید نے جہاں زیب کو کہتے سنا۔ دونوں سارجنٹ اب جہاں زیب کو دروازہ کھول کر باہر نکلنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ جی کیا پرابلم ہے؟ اس نے دروازہ کھولنے کے بجائے شیشہ نیچے کرتے ہوئے کہا۔ کیا کر رہے تھے تم دونوں گاڑی کے اندر؟ ملٹری پولیس کے اس سارجنٹ نے کھڑکی سے اندر جھانکتے ہوئے تیز اور کرخت آواز میں ان دونوں سے پوچھا۔ ہم دونوں میاں بیوی ہیں، جہاں زیب نے آواز کو پرسکون کرتے ہوئے کہا۔ کیوں بی بی، یہ شوہر ہے تمہارا؟ سارجنٹ نے اس بار امید سے پوچھا۔ اس کے حواس اب تک بحال نہیں ہوئے تھے، اور شاید یہ اس کے چہرے کے تاثرات ہی تھے جس نے سارجنٹ کے لہجے کو کچھ اور کرخت کر دیا تھا۔ امید کے جواب کا انتظار کیے بغیر اس نے جہاں زیب کو گاڑی سے نکلنے کے لیے کہا۔ جہاں زیب نے باہر نکلنے سے پہلے ایک تیز نظر اس پر ڈالی اور گاڑی سے باہر نکل گیا۔ اس کے باہر نکلتے ہوئے سارجنٹ نے ایکسیلیٹر کے پاس نیچے پائیدان پر پڑے ہوئے کین کو دیکھ لیا۔ جہاں زیب کے باہر نکلتے ہی سارجنٹ نے آگے بڑھ کر کین اٹھا لیا۔ امید نے پہلی بار جہاں زیب کا رنگ اڑتے ہوئے دیکھا۔ کین کا جائزہ لیتے ہوئے سارجنٹ کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ بیوی کے ساتھ سڑک پر شراب پی رہے تھے؟ آگے بڑھ کر اس نے امید پر ایک اور نظر ڈالی اور اسے پچھلی سیٹ پر جانے کے لیے کہا۔ وہ بے جان قدموں سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ایک سارجنٹ جہاں زیب کے ساتھ بیٹھ گیا اور وہ ان دونوں کو ملٹری پولیس کے ہیڈ کوارٹر لے آئے تھے۔ امید کو ایک الگ کمرے میں بٹھایا گیا۔ جہاں زیب کو کہاں لے جایا گیا وہ نہیں جانتی تھی۔ ملٹری پولیس کا ایک افسر کرخت لہجے میں اسے جہاں زیب اور اس کے بارے میں پوچھنے لگا۔ اس کا ذہن ابھی بھی معاف تھا۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ جہاں زیب کا ایک نیا چہرہ اور اب یہ نئی جگہ، اور اگلے دن اخبار کی ایک نئی سرخی، وہ گمسم اس آفیسر کا چہرہ دیکھتی رہی۔ پتہ نہیں اس آفیسر کو اس پر ترس آیا تھا یا وہ یہ جان گیا تھا کہ وہ شاکڈ ہے۔ اس نے کمرے میں موجود ایک شخص کو پانی لانے کے لیے کہا۔ اس نے پانی کے چند گھونٹ پیے اور سامنے بیٹھے ہوئے آفیسر کو دیکھنے لگی، ایک دم ہی جیسے اس کے حواس بحال ہو گئے۔ آفیسر کے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی اس نے کانپتی اور لڑکھڑاتی آواز میں سب کچھ بتانا شروع کر دیا۔ وہ جہاں زیب کے ساتھ کیوں گئی، جہاں زیب کون تھا، اس کے بعد کیا ہوا، سب کچھ۔ اس کا خیال تھا آفیسر کو اس کی بات پر یقین نہیں آئے گا۔ خلاف توقع آفیسر خاموش رہا تھا۔ اس کی ساری باتیں سننے کے بعد اس نے بیل بجا کر باہر کھڑے فوجی کو اندر بلایا۔ اس لڑکی کو اس سے پتہ پوچھ کر چھوڑ آؤ۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ آئندہ آپ محتاط رہیے گا، اس طرح رات کے وقت منگیتر کے ساتھ جانا بھی مناسب نہیں ہوتا۔ وہ کچھ کہے بغیر بے یقینی کے عالم میں باہر نکل آئی۔ کیا واقعی یہ لوگ مجھے چھوڑ رہے ہیں؟ وہ ابھی بھی شش و پنج میں تھی، مگر آرمی کی ایک جیپ میں بٹھا کر وہ فوجی نہ صرف اسے ہاسٹل چھوڑ گئے بلکہ انہوں نے چوکیدار سے گیٹ کھلوا کر اسے اندر بھی بھجوایا۔ اکیلا اپنے کمرے میں اس کی منتظر تھی
اس کے چہرے پر کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ وہ چونک گئی۔ کیا ہوا؟ امید نے جواب دینے کے بجائے بستر پر بیٹھ کر اپنے جوتے اتار دیے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ اپنی ساری جیولری اتارنے لگی۔ کیا ہوا امید؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ امید خالی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ پھر ایک دم عقیلہ کے ساتھ لپٹ کر اس نے بلند آواز میں رونا شروع کر دیا۔ عقیلہ اس کی اس حرکت سے گھبرا گئی۔ اسے ساتھ لپٹا کر دلاسا دیتے ہوئے وہ اس کے رونے کی وجہ پوچھتی رہی۔ بہت دیر روتے رہنے کے بعد اس نے سسکیوں اور ہچکیوں کے درمیان اپنے ساتھ ہونے والا سارا واقعہ اسے سنا دیا۔ اس کا خیال تھا عقیلہ جہانزیب کو برا بھلا کہے گی، اسے اس سے منگنی توڑنے کے لیے کہے گی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کی ساری بات سننے کے بعد اس نے اسے خود سے الگ کر دیا۔ تمہاری حماقت کی وجہ سے جہانزیب پکڑا گیا۔ وہ بے یقینی سے اس کے جملے پر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میری حماقت کی وجہ سے؟ ہاں، تمہاری حماقت کی وجہ سے۔ جب اس نے تم سے کہا تھا کہ تم سارجنٹ سے کہہ دو کہ تم اس کی بیوی ہو تو تم خاموش کیوں رہیں؟ اور بعد میں تم نے ملٹری پولیس کے ہیڈ کوارٹر پہنچ کر سب کچھ بتا کیوں دیا؟ عقیلہ، تم جانتی ہو میرے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ کیا کر رہا تھا؟ عقیلہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ وہ جو بھی کرنا چاہتا تھا وہ نیچرل چیز ہے۔ تمہاری شادی اس شخص کے ساتھ ہونی ہے، اور وہ بھی چند ہفتوں کے اندر اندر۔ پھر اس کا یہ مطالبہ کوئی ایسا غیر مناسب نہیں تھا۔ وہ خوف کے عالم میں عقیلہ کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ اس سے کیا کہہ رہی تھی؟ تم دونوں میچیور ہو، یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس پر تم اس طرح ہنگامہ کھڑا کر دیتی۔ اب سوچو ذرا، وہ بیچارہ تو پھنس گیا، عقیلہ اطمینان سے کہہ رہی تھی۔ وہ فق ہوتی رنگت کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ مجھے اس طرح مت دیکھو امید، میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہی جو ناممکن ہو۔ تم ہی کہتی رہتی ہو مجھ سے کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، اور یہ محبت 9 سال پرانی ہے۔ وہ بھی تم سے محبت کرتا ہے، اسی طرح جس طرح تمہارے لیے وہ باہر سے واپس آ گیا۔ اس نے اگر تم سے ایک مطالبہ کر ہی دیا تھا تو میں نہیں سمجھتی کہ وہ غلط تھا۔ امید ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ اگر میری جگہ تم ہوتی اور جہانزیب کی جگہ شفیق ہوتا تو کیا تم اس کی بات مان لیتی؟ وہ مشتعل ہو گئی۔ ہاں، بالکل مان لیتی۔ جس شخص سے محبت ہو اس شخص کی بات ماننی پڑتی ہے، چاہے وہ بات غلط ہو۔ ہاں، چاہے وہ بات غلط ہو۔ میں نے کہا نا، ساری بات محبت ہی کی ہوتی ہے۔ انسان کو محبت ہو تو اس کے عوض کچھ نہ کچھ تو قربان کرنا پڑتا ہے۔ وہ بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ کیا محبت کی بھی قیمت ہوتی ہے؟ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ محبت ہی کی تو قیمت ہوتی ہے، عقیلہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے عقیلہ، تم کیا کر رہی ہو؟ ہاں، میں جانتی ہوں میں کیا کر رہی ہوں۔ تمہارا مطلب ہے مجھے اس شخص کی بات مان لینی چاہیے تھی؟ ہاں، بالکل مان لینی چاہیے تھی۔ میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ تمہیں تو خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں وہ تمہیں چھوڑ نہ دے۔ وہ تو شادی کر رہا ہے تم سے۔ 9 سال سے وہ شخص تمہارے ساتھ ہے۔ تمہاری ہر مصیبت میں اس نے تمہارا ساتھ دیا، مگر تم اسے مصیبت میں پھنسا آئیں۔ لڑکیاں تو بوائے فرینڈ کے ساتھ چلی جاتی ہیں اور تم اپنی منگیتر کے ساتھ۔ آخر وہ شادی کر رہا ہے تمہارے ساتھ، پھر مسئلہ کیا تھا؟ بات شادی کی نہیں ہے، بات گناہ کی ہے۔ میں گناہ نہیں کر سکتی، میرے مذہب میں یہ سب جائز نہیں ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مذہب کو زندگی سے الگ رکھ کر دیکھو۔ جو اخلاقیات ہمیں مذہب دیتا ہے وہ معاشرے میں لاگو نہیں ہوتی۔ زندگی میں گناہ اور ثواب کے چکر میں پڑی رہو گی تو تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ میری بات لکھ لو امید، تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، کم از کم محبت تو نہیں۔ ہم 20ویں صدی میں رہ رہے ہیں۔ عورت کو اپنی زندگی کی فیصلوں کی آزادی ہونی چاہیے اور اس آزادی کا استعمال کرنا آنا چاہیے۔ تم بھی آج کی عورت ہو، اپنے آپ کو ان فضول رسم و رواجوں سے آزاد کرو۔ کم از کم محبت کو گناہ اور ثواب کے دائرے سے نکال دو، اور محبت کو پلیز محبت ہی رہنے دو۔ وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ سب کچھ بڑی لاپرواہی سے کہہ رہی تھی۔ امید ساری رات اپنے بستر پر اکڑوں بیٹھی روتی رہی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا اس نے کیا کیا اور کیوں کیا۔ جہانزیب کے ساتھ کیا ہوگا؟ اسے چھوڑ دیا گیا ہوگا یا پھر وہ واپس چلا گیا ہوگا، اور جب وہ چھوٹ جائے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ شدید ڈپریشن کا شکار تھی۔ اگلے دن جہانزیب نے فون نہیں کیا۔ 2 دن اور گزر گئے۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پھانسی کے پھندے پر جھول رہی ہو۔